فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے آگے بڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس 14ویں رکوع کی جو یہ آیات بقیہ رہ گئی تھیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اور اس سے آگے جو 15واں رکوع ہے اس کی بھی 5 آیات، یہ 10 آیات مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جو زخم لگا تھا مسلمانوں کو غزوہ احد میں وہ بہت کاری تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور مجروح ہوئے، یہاں تک کہ خبر اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہت سے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، بعض صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے۔ افراتفری کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہی، بہت شدید۔ یہ تو معجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے پھر صورتحال کو تبدیل کیا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس وقت قریش چاہتے اور اپنے اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے، جیسے کہ خالد ابن ولید جو کمانڈر تھے ان کی کیولری کے، ان کا اصرار بھی تھا کہ ہمیں مسلمانوں کا تعاقب کرنا چاہیے اور کوہ احد پر چڑھ کر انہیں ختم کرنا چاہیے، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اس میں رسک جو ہے وہ بہت ہائی ہے، وہ بلندی پر ہے، پہاڑ پر چڑھ چکے ہیں، وہ ہم پہ پتھراؤ کے ذریعے سے بھی ماریں گے، اوپر سے تیر چلائیں گے تو ماریں گے۔ بہرحال ان کا یہ اختلاف رائے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے حق میں اس وقت ڈھال بنا دیا۔ تو یہ جو چرکا لگا مسلمانوں کو، ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی بددلی، دل شکستگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور یہ بہت ہی بڑا کنٹراسٹ تھا۔ 1 سال پہلے جو صورتحال ہوئی تھی غزوہ بدر میں، جہاں 313 اور وہ بھی تقریباً غیر مسلح، جو گھر سے جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، بلکہ ارادہ تھا صرف ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کا، لہذا کسی نے بھی اپنے ہتھیار ساتھ لینے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ کہ 313 تقریباً غیر مسلح نہتے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پوری طرح کیل کانٹے سے لیس، اس وقت بھی 100 سواروں کا دستہ موجود تھا ان کے ساتھ، جبکہ ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فتح عظیم عطا فرمائی، اسے یوم الفرقان بنا دیا تھا، تو اس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، مورال جو ہے ان کا آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ لیکن اس کا رد عمل بھی پھر اسی درجے کا تھا۔ وہ جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ نیوٹن کے 3 قوانین ہیں بنیادی، لاز آف موشن، تو اس کا آخری یہ ہے ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ یہ جو 3rd لا آف موشن ہے یہ بالکل اپلائی کرتا ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد پر۔ اس میں 70 کفار مارے گئے، یہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ صورتحال جو ہے گویا کہ بالکل برابر کی بات ہو گئی، برابر کی چوٹ ہو گئی، اور اسی لیے ابو سفیان نے عین موقع پر کہا بھی کہ ہم نے بدر کا بدلہ چکا لیا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں پر جو دل شکستگی طاری ہوئی ہے، افسردگی طاری ہوئی ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مفصل خطاب فرمایا ہے۔ اس خطاب کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، نہ سست پڑو اور نہ غمگین ہو، اور ہمارا پختہ وعدہ تم سے یہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر، اگر تم مومن رہے۔ مشروط ہے ان کنتم مومنین، لیکن یہ کہ یہ کچھ اونچ نیچ تو آتی رہے گی، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر تم نے ایمان کے تقاضے ادا کیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے ادا کیے جیسے کہ ان کا حق ہے، تو ہمارا پختہ وعدہ ہے انتم الاعلون، اعلون اعلیٰ کی جمع ہے، اعلیٰ سب سے اونچا، یقیناً تم ہی سب سے اونچے ہوگے اگر تم مومن رہے، اگر تم مومن ہوئے۔ اس آیت پر ذرا اس اعتبار سے بھی گفتگو کر لینی چاہیے۔ ایک تو ہے تعویل خاص کے پہلو سے کہ غزوہ احد کے حالات میں، اس پس منظر میں مسلمانوں کی جو فوری دل شکستگی تھی، جو بددلی تھی، جو مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دل جوئی کے الفاظ نازل فرمائے۔ یہ تو اس کی تعویل خاص ہو گئی، خاص پس منظر میں۔ تعویل عام کے اعتبار سے یہ پختہ وعدہ اللہ کا ہے، اگرچہ یہ ہر لمحے پر جو ہے یہ محیط نہیں ہے۔ آئندہ بھی جب بھی کبھی ایمان اور جہاد کی بنیاد پر تحریک چلے گی، یہی وعدہ اللہ کا ان سے بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر ہو جائے گا۔ آخر 12 برس حضور کو مکے میں گزرے، حالانکہ اہل ایمان تھے، اور ان سے زیادہ ایمان والا تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جو ہجرت سے قبل جو لوگ ایمان لائے مکے میں، سابقون الاولون من المہاجرین، ان سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا؟ لیکن ظاہر بات ہے وہ اعلیٰ نہیں تھے، وہ سربلند نہیں تھے، وہ اونچے نہیں تھے، بلکہ وہ تو وہاں ڈومینیٹڈ تھے۔ غلبہ جو ہے کفار کو حاصل تھا، مشرکین کو حاصل تھا۔ تو گویا کہ یہ وعدہ جو ہے ہر لحظے پر جو ہے یہ محیط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک مناسب مدت کے بعد جب ان کی آزمائشیں ہو جائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کی آیت بڑی اہم ہے۔ ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، ٹھوک بجا کر دیکھیں کہ واقعی مومن ہو یا نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ابھی آیت آ جائے گی آگے، اور اس سے زیادہ گمبھیر الفاظ میں یہ آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اور اس سے بھی پہلے سن 5 یا 6 میں سورہ عنکبوت میں آ چکی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے آیا جس نے ایمان کا دعویٰ کیا، ہم نے انہیں آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو بالکل واضح کر کے رکھ دے گا کہ کون حقیقتاً یقین رکھنے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور کون جھوٹ موٹ کے صاحب ایمان بنے ہوئے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ یقین موجود نہیں ہے۔ تو یہ چھانٹی تو اللہ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ اس اعتبار سے اگر وہ شرطیں تم پوری کرو گے اور امتحانات میں کامیابی سے گزر جاؤ گے، تو پھر وعدہ ہے پختہ اللہ کا کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی اونچے ہوگے۔ اور یہ وعدہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پورا ہوا، ایسا ہی آئندہ بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اس میں شرطیں رہیں گی، ایمان اور عمل